السلام علیکم۔ آج کے درس میں ہم سیکھیں گے کہ جب سوال کیا جائے وہ کون ہے، اس کا جواب کس طرح دیا جائے۔ وہ کون ہے یعنی او کیست، او یعنی وہ، کیست یا کون ہے، او کیست وہ کون ہے۔ تو اس کے جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم لوگ ہمارے فیملی ممبرز کے درمیان جو نسبتیں پائی جاتی ہیں ہم ان کو سیکھیں۔ مثلاً بھائی کو کیا کہتے ہیں، بہن کو کیا کہتے ہیں، والد کو کیا کہتے ہیں، والدہ کو کیا کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ سب سے پہلے ہے آپ کے سامنے ایک تصویر ہے جس میں دو بچے ہیں، پھر ایک خانم یعنی ایک عورت اور ایک آغا یعنی ایک مرد ہے، اور پھر اس کے اوپر بھی کیا ہے، ایک خانم اور ایک مرد، اور دوسری طرف بھی ایک آغا اور ایک خانم ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو دو بچے ہیں یہ آپس میں ہیں بہن بھائی۔ بہن بھائی جو ہیں آپس میں، بھائی کو کہتے ہیں برادر، برادر یعنی بھائی۔ خواہر، خواہر، خواہر یعنی بہن۔ بس یہ جو دو ہیں آپس میں ان کی نسبت کیا ہے، برادر و خواہر۔ پھر جو ایک آغا ہے اوپر وہ ان کے ہیں پدر، پدر یعنی والد، مادر یعنی والدہ۔ اب پدر کے بھی اس سے اوپر ایک دفعہ جائیں، مادر بزرگ، پدر بزرگ۔ مادر بزرگ اور پدر بزرگ دادا دادی، اور جو والدہ کے ماما بابا ہوتے ہیں، جو ان کے جو امی کے امی ابو ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، مادر بزرگ اور پدر بزرگ یعنی نانا نانی۔ بس دادا دادی اور نانا نانی کے لیے کامن ورڈز یوز ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پدر بزرگ اور مادر بزرگ۔ ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، جو بہن بھائی ہیں، بھائی کو کہتے ہیں برادر، بہن کو کہتے ہیں خواہر، والد کو کہتے ہیں پدر اور والدہ کو کہتے ہیں مادر، اور جو نانا نانی اور دادا دادی ہوتے ہیں پدر بزرگ اور مادر بزرگ۔ اب اگر امی کے بھائی اور بہن ہیں ان کو کیا کہیں گے فارسی میں، یعنی ماموں، اور خالہ کو کیا کہیں گے فارسی میں۔ اور اگر ابو کے بہن اور بھائی ہیں یعنی چاچو یا تایا یا پھپھو، ان کو فارسی میں کیا کہیں گے۔ یہ آپ لوگ کے لیے ایک تقسیم بندی اگر آپ دیکھیں کہ مادر کے بھی برادر اور خواہر ہوں گے۔ اگر جو مادر کا برادر ہے یعنی امی کا بھائی، اس کو بولتے ہیں دائی، بس دائی بولتے ہیں فارسی میں ماموں کو۔ اور جو ماں کی بہن ہو اس کو بولتے ہیں خالے، اردو میں کہتے ہیں خالہ لیکن فارسی میں بولتے ہیں خالے۔ ماموں کو دائی اور خالہ کو خالے۔ اسی طرح جو والد کے بھائی اور بہن ہوتے ہیں جن کو ہم اردو میں چاچو یا تایا یا پھپھو کہتے ہیں، ان کو فارسی میں کیا کہیں گے، چاچو یا تایا جو بھی ہوں اس کو بولتے ہیں امو، امو، امو یعنی چاچو۔ اور جو امے، امے یعنی پھپھو، پھپھو کو کہتے ہیں امے، اور تایا یا چاچا کو کہتے ہیں امو۔ اب اگر آپ نے اپنی نسبت بتانی ہے کہ میرے والد، تو میرے لیے فارسی میں کیا ہوتا ہے مان، تمہارے والد کے لیے تھو، یعنی تمہارے لیے تھو، کسی تیسرے کے لیے او، اور اگر ہم ایک سے زیادہ ہوں تو ماں، اگر آپ لوگ ایک سے زیادہ ہوں تو یعنی مخاطب جمع کی صورت میں ہو تو اس کو شما، اور اگر غائب لوگ جو ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہیں، یا جو دور ہیں اشارہ کرنا ہو ہم نے، وہ زیادہ ہوں تو ان کو آنہا کہتے ہیں۔ اب اگر ہم نے کہنا ہے کہ میرے ابو تمہارے ابو، تو وہ کس طرح کہیں گے۔ اردو میں کیا ہوتا ہے کہ جو ضمیر فاعلی ہوتی ہے، مثلا میرے ابو، تمہارے ابو، اس کو پہلے لایا جاتا ہے، اور جس چیز کی طرف نسبت دے رہے ہوتے ہیں اس کو کیا ہوتا ہے بعد میں لاتے ہیں۔ لیکن فارسی میں کیا ہے کہ جو ضمیر فاعلی ہے وہ بعد میں آتی ہے، اور جس چیز کو نسبت دی جاتی ہے وہ پہلے آتی ہے، اور اس کے نیچے ایک چھوٹی سی زیر لگتی ہے۔ اور کیسے، یعنی میرے ابو یعنی پدر من، پدر من یعنی میرے ابو، پدر تھو یعنی تمہارے ابو، پدر او یعنی اس کے ابو، پدر ماں یعنی ہمارے والد، پدر شما یعنی تمہارے والد، یعنی تم سب کے والد، پدر آنہا یعنی ان سب کے والد۔ اسی طرح مادر من یعنی میری والدہ، مادر تھو یعنی تمہاری والدہ، مادر او یعنی اس کی والدہ، مادر ماں یعنی ہماری والدہ، مادر شما یعنی آپ سب کی والدہ، مادر آنہا یعنی ان کی والدہ۔ اسی طرح آپ لوگ دوست بھی کہہ سکتے ہیں، دوست، دوست کو فارسی میں دوست بولتے ہیں۔ خوب دوست من، دوست تھو،
دوست او، دوست ما، دوست شما، دوست آنها، یعنی میرا دوست، تمہارا دوست، اس کا دوست، ہمارا دوست، آپ کا دوست اور ان کا دوست. اسی طرح آپ لوگ یہاں پر برادر اور خواہر بھی استعمال کر سکتے ہیں. خواہر کے ساتھ بھی آپ اس کو اضافہ دے سکتے ہیں، میری بہن، تمہاری بہن. اور اسی طرح آپ برادر کے ساتھ بھی نسبت دے سکتے ہیں، میرا بھائی، تمہارا بھائی یا اس کا بھائی، یا اس طرح سے آپ نسبت دے سکتے ہیں. اب چلتے ہیں سوال کی طرف. جب سوال کیا جائے او کیس، وہ کون ہے، اگر آپ نے کسی کو بتانا ہے ہو کہ وہ میرا بھائی ہے یعنی او برادر من است، یا کہنا ہے وہ میری بہن ہے او خواهر من است، یا کہنا ہے کہ وہ میرے ابو ہیں او یا ایشون پدر من است. اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ایشون کے بارے میں بھی، کہ یہ کب اور کہاں یوز کیا جاتا ہے. اسی طرح او مادر من است. اگر آپ نے کہنا ہو کہ وہ میرے بھائی کا دوست ہے او دوست برادر من است، یعنی دوست پہلے آئے گا، دوست کو برادر کی طرف اضافہ کریں گے اور برادر کو من کی طرف. دوست برادر من یعنی میرے بھائی کا دوست، یا دوست خواہر من میری بہن کی دوست. اس طرح سے آپ لوگ نسبت دے کے جملے بنا سکتے ہیں. آپ نے کہنا ہو کہ وہ میری استاد ہے او استاد من است، یا آپ نے کہنا ہو کہ وہ میری بہن کی استاد ہے او استاد خواہر من است. خواہر من کو خواہرم بھی بولتے ہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی، تو آپ بہتر طریقے سے وہاں سے سیکھ سکیں گے. اگر سوال کیا جائے اس میں پدر شما چیز، چیز کی جگہ چیئے بھی یوز کیا جاتا ہے، یعنی شارٹ فارم. اس میں پدر شما چیئے یا اس میں پدر شما چیز، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے. تو یہاں پر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس میں پدر یا اس میں من، کیونکہ بعض اوقات جو اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں وہ یہاں پر اضافہ صحیح سے نہیں کرتے، کیسے بولتے ہیں اس میں پدر من یا اس میں پدر یا اس میں من، اس طرح سے ان سے غلطی ہوتی ہے. آپ نے پدر من بولنا ہے. اس میں پدر من احمد است، میرے والد کا نام احمد ہے. اسی طرح آپ برادر بھی بول سکتے ہیں، خواہر بھی بول سکتے ہیں، اس میں برادر من، اس میں خواہر من، اس میں دوست من. تو اس طریقے سے آپ لوگ باقی جملے بھی بنا سکتے ہیں. یہاں پر پریکٹس کے لیے ایک گفتگو ہے، گفتگو کی طرف چلتے ہیں. شنیدن، شنیدن بولتے ہیں سننے کو. گفتگوی زیر را گوش کنید و تکرار کنید. نیچے دی گئی گفتگو کو سنیں اور تکرار کریں. یہاں پر دیکھیں دو کیا ہیں، دو آغا ہیں جو آپس میں گفتگو کریں گے کسی تیسرے کے بارے میں، یعنی وہ جو تھرڈ میں ایک چھوٹی سی تصویر ہے، یعنی وہ تیسرے بندے کے بارے میں بات کریں گے. چلتے ہیں گفتگو کی طرف. سلام آقا حسن. سلام آقا مجید. خوب هستی؟ خوبم ممنون. او کیست؟ او برادر من است. اسم او چیست؟ اسم او رضا است. برادر شما چه کاره است؟ او دانشجو است. سب سے پہلے یہاں پر یعنی ان دونوں نے، ایک آقا کا نام حسن ہے، ایک آقا کا نام مجید ہے، تو انہوں نے سلام کیا احترام کے ساتھ. پھر پوچھا خوب ہستی یعنی آپ ٹھیک ہیں. دوسرے بندے نے کہا خوبم یعنی خوب ہستم، ممنون میں ٹھیک ہوں، آپ کا شکریہ. پھر پوچھتے ہیں او کیست یعنی وہ کون ہے. تو جو دوسرا بندہ ہے وہ کہتا ہے او برادر من است، وہ میرا بھائی ہے. پھر دوست پوچھتا ہے اس میں او چیز یعنی اس کا نام، اس میں او یعنی اس کا نام کیا ہے. اس میں او رضا است یعنی اس کا نام رضا ہے. برادر شما چکارے است یعنی چکارے ہم نے پڑھا شغل والے میں، چکارے یعنی پیشہ پوچھنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. چکارے است یا شغل او چیز یا شغلش چیز، اس طرح سے سوال کیا جاتا ہے. تو اس کے جواب میں کہا وہ دانشجو ہے یعنی وہ ابھی اسٹوڈنٹ ہے. تو یہاں پر شغل کے حوالے سے ایک نقطہ نوٹ کر لیں، یہاں پر بھی اسی طرح اضافہ لگتا ہے. اگر آپ نے کسی سے اس کے شغل یعنی پیشے کے بارے میں پوچھنا ہے، شغل من یعنی میرا پیشہ، شغل تو یعنی تمہارا پیشہ. اسی طرح آپ او، ما، شما اور آنہا کے ساتھ بھی اضافہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کا پیشہ کیا ہے تو اس کو کہیں گے شغل شما چیز، اور یا شغلت چیز، یا کہیں گے شما چیکاره هستید. شما کے ساتھ کیونکہ یا دال آتا ہے چیکاره هستید. من چیکاره هستم، تو چیکاره هستی، او چیکاره است، ما چیکاره هستیم،
شما چیکاره هستید آنها چیکاره هستند. یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پر پوچھا گیا کہ برادر شما یعنی او، اس کے ساتھ پھر لگا است. بس اگر آپ لوگوں نے کسی سے اس کے پیشے کے بارے میں سوال کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ تو چیکاره هستی یا شما چیکاره هستی یا شما چیکاره هستید. کسی تیسرے کے بارے میں پوچھنا ہے تو کہیں گے او چیکاره است. یا جیسے برادر شما کا ہے، آپ خواہر شما کسی کے خواہر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی کے پدر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا مادر کے بارے میں، مثلا مادر شما چیکاره است، پدر شما چیکاره است. اسی طرح آپ باقی جملے بھی اس ترتیب سے بنا سکتے ہیں. اگر آپ لوگ فارسی میں مختلف پیشوں کے نام جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں.